اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ 51واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ تو پچھلے پروگراموں کے تسلسل میں یہ بات چل رہی ہے کہ دجالی فتنے کو سب سے بڑا فتنہ اس لیے قرار دیا گیا تھا کہ دجال قبلہ اول کا حاکم ہوگا اور جھوٹ بولے گا، اور دوسری بات یہ کہ دجالی فتنہ دراصل عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہے، کیونکہ یہودیوں نے بھی نسل پرستی کی وجہ سے آخری نبی کا انکار کیا تھا۔ پھر یہ کہ سب مسلمان مانتے ہیں کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا، تو اگر دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا تو پھر یاد رہے کہ اس کا خاص نشانہ روضہ انور ہے، جہاں پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور ہے۔ تو اب یاد رہے کہ یہ روضہ انور اللہ کی شان سے، ایسی شانوں سے جلوہ گر ہے کہ اس روضہ انور میں وہ دو صحابی ہیں کہ جن میں سے ایک صحابی محافظ ختم نبوت ہیں اور ایک صحابی فاتح قبلہ اول ہیں۔ پھر یاد رہے کہ اسی روضہ پاک میں یہی دو صحابی اس شان سے جلوہ گر ہیں کہ ایک نے یہ سچی بات ارشاد فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، یہ بھی سچ ہے، اور دوسرے صحابی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ خبردار کوئی انہیں مردہ نہ کہے، کیونکہ یہ شہید سے عرفہ و اعلیٰ زندگی پا چکے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چند قدم کے فاصلے پہ بقی شریف میں دفن نہیں کیا، بلکہ وہیں پہ حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں دفن کر دیا۔ یعنی صحابی بھی حضور کو شہید سے اعلیٰ درجے کی زندگی میں مانتے ہیں۔ پھر کہ اب جو وہابیوں کا یہ کہنا ہے کہ جی پکی قبر کو مسمار کیا جائے، تو یہی ان کا جو عقیدہ ہے، روزے کو مسمار کرنا، قبے کو مسمار کرنا، یہ ان کے وہ خطرناک عقائد ہیں جو 1925 میں بقی شریف میں مزارات کو شہید کرنے سے لے کر کے آج 2021 عیسوی تک یہ مسلسل کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتے رہے ہیں اور ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب ان پہ یہ یاد رہے کہ یہ ایسے یعنی لوگ ہیں آل سعود والے، سعودیہ والے، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کی نسل میں سے اس وقت جو سعودیہ عرب میں باقاعدہ تنخواہ دار مفتی حضرات ہیں، وہ ایسے یعنی لوگ ہیں کہ جب 2015 میں عبداللہ بادشاہ فوت ہوا تو اس سے پہلے یہ بقی شریف میں بالکل زمین کے برابر ہموار قبریں کر چکے ہوئے تھے کئی دہائیوں سے۔ اور پھر یہ ہوا کہ 2015 میں جب عبداللہ بادشاہ کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اس کو ریاض شہر میں یعنی ریاض شہر میں دفن کرتے ہیں، تو اس کی ایک اونچی ڈھیری والی قبر بنا دی جاتی ہے، اور پھر جب وہ اونچی ڈھیری والی قبر عبداللہ بادشاہ کی سوشل نیٹ ورک پہ، سوشل میڈیا پہ وہ جناب وائرل ہوتی ہے، تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب آپ نے تو قبروں کو زمین کے برابر ہموار کرنے کا ایک فتویٰ دیا ہوا ہے، تو پھر یہ عبداللہ بادشاہ کی قبر زمین سے اونچی ڈھیری کی صورت میں کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس پہ پھر انہوں نے تھوڑا سا سوچ بچار کیا، اور ان وہابیوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب جو بقی شریف میں قبریں ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا مٹی ڈال کے اونچی ڈھیری کی شکل دے دی جائے۔ اب اللہ کی شان ہے کہ ان سالوں میں یہ حقیر بھی سعودی عرب میں موجود تھا، تو انہی دنوں میں اس حقیر کو اپنے یعنی بال بچوں سمیت الحمدللہ مدینہ شریف جانے کا اتفاق ہوا، تو بڑا عجیب منظر دیکھنے کو آیا۔ اس حقیر کے پاس بھی اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پاس بھی وہ تصویریں اب بھی محفوظ ہیں، وہ لوگوں کے پاس ویڈیوز اب بھی موجود ہیں کہ بقی شریف میں کچھ قبریں زمین کے برابر ہموار نظر آ رہی ہیں اور کچھ قبریں مٹی ڈال ڈال کے پھر ڈھیری کی صورت دی جا رہی ہے، تاکہ عبداللہ بادشاہ کی قبر کو جسٹیفائی کیا جا سکے۔
تو قول و فعل کا یہ ایسا تضاد ہے کہ جو صرف انہی کا خاصہ ہے۔ یہ پچھلے ایک پروگرام میں بھی بات کی گئی تھی کہ پوری دنیا کے مذاہب آپ دیکھ لیں، کوئی بھی مذہب اپنے مذہبی رہنما کی گستاخی یا بے ادبی پسند نہیں کرتا، اپنے مذہبی رہنما کی کسی بھی صفت پہ اعتراض کوئی نہیں کرتا۔ صرف یہ نجدی العقیدہ لوگ ہیں جو جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں، اسی نبی کی شفاعت کی خاصیت پہ اعتراض کرتے ہیں، اسی نبی کے معاذ اللہ اور بھی بہت سے خصائص و کمالات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب ان کے حوالے سے یہ یاد رہے کہ آج بھی 2021 عیسوی میں 1443 ہجری میں بخاری شریف میں آج بھی قرن الشیطان کی وہ حدیث موجود ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجدنا کے حوالے سے، یعنی سعودیہ میں جو نجد پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے۔ تو اس قرن الشیطان کی حدیث پہ آپ یہ دیکھیں کہ آج سے لگ بھگ کوئی 700 سال پہلے اسی نجد کے علاقے سے ایک ابن تیمیہ نامی شخص اٹھا، اس نے یہ کہا کہ اگر کوئی مسلمان مدینے کا سفر حضور کے روضے کی نیت سے کرے تو معاذ اللہ استغفر اللہ یہ گناہ کا سفر ہوگا۔ یہ ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا۔ اس کے اسی عقیدے کی وجہ سے مصر کے لوگوں نے، شام کے لوگوں نے اس کو پکڑا، گرفتار کیا اور پھر بعد میں قتل کر دیا تھا۔ پھر لگ بھگ 1799 یا سن 1800 کے لگ بھگ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، اور پھر کرتے کرتے جب یہ جوان اور پھر اپنی اگلی یعنی سٹیج پہ آیا تو یوں سمجھیں کہ آج سے لگ بھگ 150 سال پہلے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے یہ عقیدہ مسلمانوں کو بتایا کہ جی یہ معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، یہ اس کا قول تھا کہ یہ روضہ دنیا کا سب سے بڑا بت ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کا یہ نظریہ، یہ عقیدہ کہ جس نے اس روضہ انور کو معاذ اللہ دنیا کا سب سے بڑا بت قرار دیا، اس فتوے کے بعد وہابیوں نے پوری دنیا میں اور خصوصاً سعودیہ عرب میں قبروں کا، مزارات کا جو حال کیا اور مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جی ہر غیر وہابی کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ان کی بہت سی کتابوں سے، بہت سے یعنی عالمی کتابوں سے، گوروں کی کتابوں سے، یورپی، روسی، امریکی، پاکستانی، ہندوستانی کتابوں سے یہ ثبوت ملتے ہیں۔ پچھلے بہت سے پروگراموں میں آپ کو بہت سے کتابوں کے حوالے بتائے جا چکے ہیں۔ تو اب آپ یہ یاد رکھیں کہ بخاری شریف میں قرن الشیطان کی جو حدیث ہے وہ براہ راست ان نجدیوں پہ پوری ہوتی ہے۔ اگر قرن الشیطان کو 2 زمانوں سے تشبیہ دی جائے تو اس حقیر کی تشریح یہ ہے کہ ایک زمانہ ابن تیمیہ کا شمار کیا جائے گا اور دوسرا زمانہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا شمار کیا جائے گا، جو کہ قرن الشیطان کی تشریح بنتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اب بھی روضہ انور کو اس طرح معاذ اللہ بے توقیر کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی کو ملٹی ملین ڈالرز کے ساتھ جناب وہ ملٹی ملین ریالز کے ساتھ توسیع دے کے اس قدر وسیع کرنا چاہتے ہیں، مسجد کو یوں پھیلانا چاہتے ہیں کہ مسجد اتنی بڑی ہو جائے کہ لوگ اس روضہ انور تک رسائی ہی نہ کریں، آئیں ہی نہ اس طرف۔ اور دنیا کو کیا بتایا جائے گا؟ دیکھو جی حاجیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، ہم نے تو مسجد کو جناب بہت وسیع کر دیا ہے، اچھا ایئر کنڈیشنر لگا دیا ہے اور بڑا اچھا انتظام کر دیا ہے۔ تو ترقی کے بہانے، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹ کے بہانے یہ مسجد نبوی کی توسیع اس انداز میں کرنے جا رہے ہیں معاذ اللہ کہ روضہ انور محض ایک کونے میں چلا جائے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے سالوں میں یہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر اگلی بات کہ اگر قبروں کے حوالے سے اور خصوصاً روضہ انور کے حوالے سے یہ لوگ روضہ انور کو حملہ کر کے شہید کرنا چاہتے ہیں
تو ان کا تضاد یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے بقی شریف قبرستان میں پکی قبروں کو مسمار کیا اور وہاں پہ بقی قبرستان میں مزارات کو مسمار کیا، تو تضاد اور دجل اور جھوٹ ان کا یہ ہے کہ چند قدم کے فاصلے پہ روضہ رسول بھی تو ہے، اس کے یہ خادم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خادم کیوں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے جب بقی کے مزارات گرائے تھے تو روضہ رسول کو بھی گرانے کی انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن اسی وقت اللہ کی شان سے کچھ ایسا ہوا کہ ان کے لوگوں کو اس زمین نے نگل لیا تھا اور یہ باقی لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے روضہ انور کو گرایا نہیں تھا۔ تو اب یاد رہے کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا اور یہ نجدی العقیدہ لوگ بھی روضہ رسول پہ حملہ آور ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ان کے حوالے سے باتیں بہت زیادہ تفصیلی ہیں، لیکن آپ کو ایک بڑی ہی شاندار قرآن پاک کی آیت سنائی جاتی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو قبر والوں سے آس توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کس انداز میں ہے، مسلمان کے لفظ سے ہے، غیر مسلمان کے لفظ سے ہے، منافق کے لفظ سے ہے، یا کافر کے لفظ سے ہے، یا کس لفظ سے قبر والوں سے آس توڑنے والوں کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ یہ سنیے اور پھر یہ غور کیجئے کہ کون ہے جو آپ کو روضہ انور پہ حملہ آور ہونے کی ترغیب دے رہا ہے، اور کون وہ سنی مسلمان ہیں جو آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ جناب باز آ جاؤ، روضہ انور پہ حملہ کرنے تو دجال آئے گا، اور دجال کے جو ہم نوا یاجوج و ماجوج ہوں گے اور ان کے جو ساتھی ہوں گے وہ بھی اس روضہ انور پہ حملہ آور ہوں گے۔ تو خدارا سمجھ جاؤ، مان جاؤ، بچ جاؤ، ابھی توبہ کا وقت ہے، ابھی نزع کی کیفیت طاری نہیں ہوئی۔ تو سنو، سورۃ الممتحنہ قرآن پاک کی 60 نمبر پہ یہ سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 13، اور آپ غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے۔ تو اب آپ قرآن پاک کی آیت میں پھر یہ لفظ دھیان سے سنیے، خود بھی باوضو ہو گئے پڑھ لیجئے گا۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اصحاب القبور یعنی قبر والے، اور ان سے مایوس کون ہوئے؟ کما یئس مایوس ہونے سے ہے، اور الکفار الف لام، اسپیسیفکلی الف لام، الکفار، پھر پڑھیں کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یعنی اصحاب قبر سے آس توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں الکفار قرار دیا ہے۔ تو بچو، سمجھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ وہابی اور دیوبندی جو عام مسلمانوں کو سب سے زیادہ قبر کے عذاب کا خوف دلاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں جی بچھو، سانپ، عذاب قبر، یہ وہ، تو جب عذاب قبر کو آپ مانتے ہیں تو پھر آپ قبر کی زندگی کو بھی مانیں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ روضہ رسول اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہے، اللہ کے نشانوں میں سے ایک خاص ترین نشان ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے خاص ترین نشانیاں اس روضہ انور میں جمع ہیں، محفوظ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری یہ بات کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی قبر والے کیسے مدد کر سکتے ہیں، تو پھر فی الوقت آپ کو ایک سورۃ الروم کی ایک آیت کا محض ایک حصہ فی الوقت سنایا جائے گا،
تفصیل و تشریح انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بیان کر دی جائے گی۔ 30ویں سورت 30ویں آیت 30ویں سورت 30ویں آیت، اور لاہور کی پنجابی زبان میں ہم کہتے ہیں کم تیتے ہو گیا، یعنی کیا شاندار کام ہو گیا، بڑا ہی ودیا کام ہو گیا، یہ لاہور کی پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو 30ویں سورت 30ویں آیت سورۃ الروم سنیے، اس کا ایک حصہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت پر لوگوں کی فطرت کو رکھا گیا ہے۔ تو اب آپ یہ ذرا غور کریں کہ اگر اللہ کی فطرت پر لوگوں کی فطرت کو رکھا گیا ہے تو پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ بھی علم عطا فرماتا ہے، انسان اپنے بچوں کو علم دیتا ہے، اپنے شاگردوں کو علم دیتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، بندے بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کی جو صفات ہیں ان کا پرتو مخلوق میں ہوتا ہے، اس کے بہت سے ثبوت پہلے بھی بیان کیے گئے، مختلف پروگراموں میں بیان کیے گئے۔ یہاں پہ آپ یہ سنیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو وہ لوگ جو قبر والوں پہ وسوسے تو کھڑے کرتے ہیں، اس آیت کو کیوں نہیں سناتے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ لوگوں کی فطرت اللہ کی فطرت پہ ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ عالم ارواح وہاں پہ جو روحیں موجود تھیں اور جو روحیں موجود ہیں وہ اس دنیا میں آ کے عمومی طور پہ مداخلت نہیں کرتی، یعنی جب یہ اس افضل کی روح عالم ارواح میں تھی تو اس افضل نے آ کے اس دنیا میں یہ نہیں کہا کہ ابا جی میرا حصہ جائیداد میں سے مجھے دے دو، ٹھیک ہے، کیونکہ عالم ارواح سے عمومی طور پہ روح اس دنیا کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ پھر جب اس دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے اور جسم اور روح کا مرکب بن جاتا ہے، جسم اور روح دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس سمجھیں کہ روح کی وجہ سے جسم کو زندگی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ روح پہلے بھی زندہ تھی، روح زندہ تھی، ہے اور رہے گی، روح کو موت نہیں ہے۔ یہ جو عارضی دنیاوی زندگی ہے اور یہ جو دنیاوی موت ہے یہ جسم کے لیے ہے۔ جسم کب زندہ ہوتا ہے؟ جب روح اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کس شان میں جڑتی ہے وہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ روح آتی ہے تو جسم زندہ ہو جاتا ہے۔ روح کو جب حکم ربی سے حضرت اسرائیل علیہ السلام علیحدہ کر دیتے ہیں تو یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر قبر کی ایک الگ شان کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور پھر قبر کے اندر زندگی کے حوالے سے یقین کریں قرآن پاک کی 200 سے زائد آیتیں ہیں، 200 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ وہ سب اس پروگرام میں کیونکہ احاطہ نہیں ہو سکتا ان سب کا، ورنہ آپ ایک ایک آیت پڑھتے چلے جائیں، اس کا ترجمہ پڑھتے چلے جائیں، اس کی آپ تشریح پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ قبر کی زندگی اس دنیاوی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ کیسے؟ پھر مثال کہ عالم ارواح سے روح آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس جسم کو زندگی دے دیتی ہے، اور اس جسم کی زندگی کی پھر شان یہ ہے کہ جب یہ جسم رات کو سویا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے کہ تقریباً موت کی مثل قرار دیا گیا ہے، اور خواب میں بندہ دیکھتا ہے کہ جی جیسے میں کوئی موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، اور خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ موٹر سائیکل کی ٹکر ہو گئی ہے، تو بندہ ایک دم اپنے بستر پہ کانپ کے ہل جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ تو اس موت کی کیفیت میں وہ روح جہاں پہ بھی تھی، وہ خواب کی جس دنیا میں بھی تھی، وہ خواب کی جس شان اور کائنات میں بھی تھی، ٹھیک ہے، اس کا اثر اس مادی جسم پہ پڑتا ہے اور یہ جسم ہلتا ہے، کانپتا ہے، جاگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح کے اثرات جسم پہ ہیں، اور اس وقت بھی ہیں جب بندے کا شعور سویا ہوتا ہے، جب بندے کا جسم سویا ہوتا ہے، بندہ اس
یعنی موت کی کیفیت میں ہوتا ہے، کیونکہ یاد رہے کہ سونے کو بھی موت کی مثل قرار دیا گیا ہے، اسی لیے سونے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ موت کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور اٹھنے کے بعد جو دعا ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی ہے۔ تو یہ روح اور زندگی کے معاملات ہیں، یعنی عالم ارواح سے جب روح ہے، جب عالم ارواح میں تھی تو وہ دنیا میں مداخلت نہیں کرتی، اور جب وہ اس جسم سے مل جاتی ہے تو خواب میں ہونے کے باوجود جسم پہ اثر رکھتی ہے، موت کی کیفیت میں بھی جسم پہ اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ عام زندگی میں ہم ان کندھوں والے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، ان کندھوں والے فرشتوں کو سن نہیں سکتے، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو فرشتوں کو دیکھیں گے، فرشتوں کو سنیں گے، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ اللہ کی مدد سے سوالوں کے جواب بھی دیں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ قبر میں کیا کیفیت ہے، کسی کا جسم ہے، کسی کا گل سڑ گیا، لیکن کسی نہ کسی شان میں وہاں زندگی، روح کی ایک کیفیت وہاں بھی موجود ہے، قبر کا جزا و سزا وہاں بھی ثابت ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جسم مخلوق اور اللہ نور اور خالق، تو جسم مادی ہو کے اللہ کے نور کی، اللہ نور السماوات والارض کی اس شان سے اتنی زیادہ مطابقت نہیں رکھتا جتنا کہ اس انسان کی روح جو اللہ کا حکم ہے، الروح من امر ربی، تو وہ روح وہ اللہ کے نور سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ اب آپ یاد رکھیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو وہ روح جو اللہ کی فطرت پہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کی فطرت پہ ہیں، تو وہ جو قبر میں جا کے فرشتوں کو دیکھیں گے، فرشتوں کو سنیں گے، ان کی قبر کی زندگی عام زندگی سے بہتر ہے۔ تو پھر ہم اگلے پروگراموں میں مزید یہ بات کریں گے کہ قبر والے بھی اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے مدد کرتے ہیں، اور وہ اس دنیا کے مادی معاملات پہ، اس دنیا کے باقی یہ معاملات پہ اثر انداز ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تفصیلی گفتگو ہے۔ فی الوقت سمجھانا یہ مقصود تھا کہ دجال مدینے پہ حملہ آور ہوگا، اسی لیے دجال اور یاجوج و ماجوج اور ان کے ہم نوا بھی روضہ انور پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سب تشریح و تفصیل اس نیت سے بیان کی گئی ہے کہ یہ جو علومیناتی ادارے ہیں، یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، حتیٰ کہ اب یہ جو مذہبی ادارے ہیں، یہ بھی عوام الناس کو حقائق نہیں بتا رہے، اور بالخصوص نجدی طبقہ کبھی اس آیت کو مسلمانوں کے جلسوں میں، جلوسوں میں، ٹھیک ہے، بیان نہ کرتا ہے، نہ کرنے دیتا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، اگر انسان اللہ کی فطرت پر ہیں تو قبر میں خواہ جسم رہے یا نہ رہے، ویسے انبیاء علیہم السلام اور صالحین کا جسم سلامت رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب ایک الگ یعنی ٹاپک ہے، اس پہ علیحدہ بات کریں گے، لیکن فی الوقت آپ یہ یاد رکھیں کہ قبر میں صالحین، انبیاء علیہم السلام زیادہ عرفہ و اعلیٰ شان سے زندہ ہیں، اس لیے وہ لوگ جو روضہ انور پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ باز آ جائیں، کیونکہ دجال مدینے پہ حملہ کرے گا، دجال روضہ انور پہ حملہ کرے گا، لہٰذا خبردار، جو حقائق بیان ہوئے ہیں ان کو آپ خود دیکھیں، پڑھیں، سوچیں، غور کریں، اور فیصلہ اپنے دل پہ چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کی یہ شان ہے کہ دل بہت بڑا جج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔